جشن ولادت مولائے کائنات حیدر قرار شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ کہ اس خوشی کے موقع پر میری اور سے اور وقف حسین ٹکری جانب کی اور سے آپ سب کو دلی مبارکباد۔ نہ تو میں اس لائق نہ میری زبان اس لائق ہے کہ میں کیا بیان کروں۔ ہم تو ان کے نقش قدموں کے دھول کے ذرے کے برابر بھی نہیں ہے، لیکن یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم ہندوستانیوں کو، میں شہر جاورا کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ہم سب ہندوستانی کی بات کر رہا ہوں کہ ہم کو یہ پنجتن پاک کے آستانے ہم کو یہاں مبارک ہوئے۔ یہ ہندوستان کی کربلا ہے، یہ علی شیر خدا کا مقام ہے، یہ شہنشاہ جنت کے سرداروں کے مقام ہے، یہ سیدہ فاطمہ کا مقام ہے، یہاں عباس علمدار یہ ان کے مقام ہے۔ یہ ہماری خوش نصیبی کہ ہمیں یہاں بیٹھنے کا اور یہاں ہمیں ایک دوسرے سے ملنے کا موقع ملا ہے۔ یہ ان کا کرم ہے، اگر ان کا کرم نہیں ہوتا تو یہ ہم سب لوگ شامل نہیں ہوتے۔ اور ہماری یہ سوچ ہونا چاہیے، آئی تھنک کہ جس کا پروگرام ہوتا ہے وہ اس محفل میں ضرور ہوتا ہے، تو ہم کو تو یہ حاضر و ناظر سمجھنا چاہیے کہ مولا علی یہاں موجود ہیں، اور جب مولا علی موجود ہیں تو سیدہ فاطمہ بھی یہاں موجود ہیں، حضرت امام حسین بھی موجود ہیں، امام حسن بھی موجود ہیں، 12 امام سب یہاں موجود ہیں۔ یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ میں جنت کا شہر ہوں اور علی اس جنت کے دروازہ ہے۔ اب اس جنت میں جانے کی اگر آپ کی طلب ہے، اس جنت میں آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے علی کے پاس جانا ہوگا۔ یہ ابھی اس گیٹ سے ہم اندر آئے نا، تو اگر گیٹ نہیں ہوتا، کھلا نہیں ہوتا تو کیا آ سکتے تھے کیا؟ تو جو جنت کا طلبگار ہے، جو جنت میں جانا چاہتا ہے، جو جنتی ہونا چاہتا ہے، اسے سب سے پہلے علی کے دروازے پہ جانا پڑے گا۔ ان کو ہم سب کو سب سے پہلے علی شیر خدا حیدر کرار کا ذکر کرنا پڑے گا۔ ہمیں ان کا ذکر ذاکر کو طرح بن کے کرنا پڑے گا، اور جب ان کا ذکر ہونا تو دل خوشی سے ہونا چاہیے۔ اور جب علی شیر خدا حیدر کرار کا ذکر ہو تو دل خوشی سے جھوم جانا چاہیے۔ اور اگر جب ذکر مولا ہو اور اگر دل کے اندر کوئی مایوسی ہو نا، تو وہ سمجھو کہ وہ دل جنتی نہیں ہے۔ دل میں اگر کچھ دھوکہ ہے، مایوسی ہے، کچھ ہیزیٹیشن جسے کہتے ہیں نا، گھبراہٹ ہے، تو وہ جنتی نہیں ہو سکتا، ڈبل پالیسی نہیں چلے گی۔ جو ولیوں سے محبت کرتے ہیں نا، جتنے بھی لوگ جو ولیوں سے محبت کرتے ہیں، انہیں علی کا ذکر کرنا پڑے گا، انہیں علی کا ذکر کرنا پڑے گا۔ کیوں کرنا پڑے گا؟ کہ کوئی بھی ولی علی کے بنا ولی نہیں بن سکتا، اور کوئی بھی ولی علی کے بنا ولی نہیں بن سکتا، اور کوئی بھی ولی کے بنا علی تک پہنچ نہیں سکتا۔ اس لیے ان کا ذکر تو کرنا ہی لازم ہے۔ آپ کتنے ہی روزہ، نماز، زکوٰۃ، فطرے، عمرہ کتنے کر لو، یہ جنت میں جانے کے سبب جب تک نہیں بنیں گے، جب تک آپ کے دل میں علی کی محبت نہیں ہوگی، ان کا وفا نہیں ہوگا۔ یہ علی کی محبت اور ان کی وفا ہی ہمارا ایمان کی دلیل ہے اور جنت میں جانے کا راستہ ہے۔
تو یہ علی کی محبت اور ان کی وفا ہمیں ہونا چاہیے. کسی نے خوب کہا ہے کہ علی کے پسینوں سے پھول کھلتے ہیں, علی کے پسینے سے پھول کھلتے ہیں, اور ان کے نقشے قدموں سے اصول بنتے ہیں, اور ان کی شان کیا پوچھتا ہے آئیز, جن کے صاحبزادوں کی سواری خود رسول کرتے ہیں. یہ تو ان کا مقام ہے, یہ تو ان کا مقام ہے کہ جن کے بیٹوں کی سواری خود رسول کرتے ہوں, تو آپ کا کیا مقام ہوگا. تو یہ آپ کی میری وہ صلاحیت نہیں ہے کہ ہم ان کے درجاتوں کو سمجھ سکیں, یہ ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہم ان کے درجاتوں کو سمجھ سکیں. اللہ ہم سب کو مولا علی کی اس مبارک دن کے صدقے میں ان کے نقشے قدموں پہ بچائے ہوئے چلنے کی وصولوں پہ ہمیں توفیق عطا فرمائے, اور اگر مجھ سے کچھ کہنے میں جانے انجانے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ اسے معاف فرمائے. اور میں یہاں خادم بن کے آیا ہوں, پیشے سے میں بھی ایک کرمنل لائر ہوں, لیکن چونکہ یہ مولا نے مجھے خدمت کا موقع دیا ہے, اسی شہر جاورا میں پیدا ہوا ہوں اور یہیں پہ چھوٹے سے بڑا اور اس عمر میں آیا ہوں, تو میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی دعا کریں کہ میں اس پد پہ رہتے ہوئے اس جگہ کو, میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا عباس بھائی کہ جنت اپنے کربلا شریف اور نوجہ شریف کی تو ہم برابری نہیں کر سکتے ہیں, لیکن کم سے کم یہ ان کے نام کے آستانے تو وہ جیسی بنانے کی کوشش ضرور کر سکتے ہیں. تو ہمیں اس جگہ کو ویسی بنانا ہے, اور بنانے کے لیے ہم سب کو مل کے کام کرنا پڑے گا, اور جب تک کندھے سے کندھا نہیں ملتا تو صف برابر نہیں ہوتی ہے, اور جب ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محیود اور ایاز تو نہ بندہ رہے نہ بندہ نواز. تو میری سوچ یہی رہی تھی کہ کوئی سیاہ سنی وغیرہ میں اس چیز پہ وہ نہیں کرتا ہوں, میں تو یہ جانتا ہوں کہ مولا کے دربار میں آنے والا وہ ہمارا مہمان ہے اور وہ ہماری سر آنکھوں پہ ہے. تو اس لیے میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی یہاں پر کچھ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں تاکہ یہاں پہ اچھے سے اپن ڈیولپمنٹ کر سکیں, اور دعاؤں کا درخواست ہے کہ آپ سب بھی میرے حق میں دعا کریں, اللہ جانے انجانے کوئی غلطی ہو سے تو معاف فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.